حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کرنا چاہا، لیکن ملکہ بلقیس کی والدہ ایک جنیہ تھی۔ اسی ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑی جیسی تھی۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ ان کی پنڈلی جانور جیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے تھے، جن کے بعد شیاطین بیٹھتے، پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال جو کی تو ہدہد کو غائب پایا۔ بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا، چند گھنٹے میں مجھے نظر نہیں پڑتا، یا سچی مچی میں غیر حاضر ہے۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضر کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر آپ پرندوں کے پر نچوا کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی سے خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں، اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مادب ہے۔ یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، سونے سے تندہ ہوا، اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہے۔ اس کا دیوان خاص جس میں تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ، سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرمیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بدن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میں میرے کوئی لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ سے کروا دیا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کا ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کو دے دے، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کے ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہدہد کہاں سے آیا۔ ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر متاحت ہو گئی اور خوفزدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی خط عام خط نہیں ہے، معزز مکرم ہے۔ اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام، پتہ مکتوب الیہ کے علم میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے۔ ایک اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان داؤد علیہ السلام کی بات نبی پر نہیں اتری۔ میں نے استفسار کیا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا۔ خط سے شاہانہ انداز ہی نہیں، پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی۔ بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ کلمنتی معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی۔ وہ با اختیار بھی تھی، اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے مصلحتاً اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضرور جانا۔ چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف سے ایک بہت ہی اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان حربی وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت و مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے جھکنے کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا رعب دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے، قتل و غارت گیری کی انتہا کر دی جاتی ہے، کیتیاں جلا دی جاتی ہیں، گریان کر دی جاتے ہیں، رعایا کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قید بنا لیا جاتا ہے، کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیے اور طوائف بھیجے جائے۔ پھر ملکہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے گی، اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلے کرنے کے لیے دنیاوی اور وسائل کا کام دے سکیں گے، اور اگر وہ واقعی نبی ہے تو ان کے تحائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ تحائف تیار کرتے ہوئے ان طوائف کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درج کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جوہرات، قیمتی برتن تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ کنیزیں مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے۔ مطلوب اسے یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ طوائف ملکہ بلقیس کے قاصد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی پی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیوں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہوں نے کوہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہوں نے انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی حتمی چند آزمائش سوالات بھی کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش کی تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے
ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی فرمائش تیار کی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دے۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ناممکن ہے، انہیں کہنا اس میں بھی دھاگا ڈال کر دکھائے۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے، اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ نے ڈبیا طلب کی، اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا اور اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والی موتی کو سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی، اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی ریتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کی فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا، دربار کو بھی از سر نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا، آگے آگے تیمروں کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں اور راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمتی تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے تو تم مجھے بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر مجھے جنوں پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہیت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی بھی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا۔ ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرأت ہم میں نہیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے تحت 1 لاکھ سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی باہر اٹھتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور متی ہو کر آ رہی ہیں۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معزز بھی دیکھ لیں، اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک
مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جن اور انس سب ہی شریک ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کیا ملکہ بلقیس کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی ایسا لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کا اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی امانت دار اور ذخیرہ جواہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جائے اور 1500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت وسیع اور غلیظ اور وزنی، جس سے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کر کے 7 شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محل میں مقفل رکھا تھا، جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے بیشتر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا؟ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض محکمات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے۔ اس کا نام آصف بن بکیہ درج ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھے، آپ کے خالہ زاد تھے، ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم ہے، یعنی تورات اور بعض کے نزدیک ایک علم سے مراد درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد، یعنی آصف برخیہ کو ہدایہ کے دفتر کی امین ہونے کی وجہ سے یہ علم حاصل تھا۔ وہ تخت محل کسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ بھر بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اس کے نیچے سے بلقیس کا تخت نکل آیا، تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یہ آصف برخیہ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ یہاں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تخت اسی کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس دربار سلیمان میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ، جس پر عہد و عنبر خوشبو لدی تھی، بہت سونا ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں یروشلم، کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کڑے پیرا دار اس کا تخت؟ کیسے ممکن ہے؟ شدید پیرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں، حضرت سلیمان علیہ السلام دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی گویا یہ وہی داؤد تھے، یعنی انکار کیا نہ
اقرار متحد جواب دے دیا، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو آپ کے کرامت سے پہلے ہی آپ کے نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جواب کے حصول کے لیے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے۔ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاو جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محلات کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھے۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والے شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت ہی خراب، اس کے ٹخنے چوپایوں کی گوڑوں جیسی ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پنجے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسی ہی، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں، چونکہ بے نکاتی پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دے دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کوئی اور چیز بتاؤ جس سے بال جاتے رہیں، اور جنوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی۔ ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کے ملازموں کی وحشت اور جن و انس کی اطاعت فرما برداری کو، آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا۔ اس کے ہوش آتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت اسے ہیچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و غریض فن و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی اور مشرقی حصے میں 360 اور ہر طرف کے اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب اس کے عین سامنے کی طاق سے غروب ہوتا، اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغربی سمت اگلے طاق میں غروب ہوتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہیں، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ بلقیس یہ سبز ذہانت و فطانت میں بے مثل تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے آپ پر ظلم کیا، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کی ایمان لانے کے واقعے کے بعد اس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں، مختلف روایات، تفاسیر، اسرائیلی روایات میں رقم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس سے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں اپنی ملکہ سبا کو 3 شاندار محلات تعمیر کروا کر دیے تھے۔
آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے تھے۔ اہل حبشہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکار میں شامل کرے، آمین۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔